حیات طیبہ بتلا رہا ہو، کتنا ضمیر مطمئن ہے، اور ادھر اللہ کی کروڑوں ہاں بے شمار نعمتوں میں سمائے کے آلے کو جال نہیں، دیکھا ہے نا، کے آلے کو جال نہیں۔ کئی لوگ کہ کیا حال ہے، بس حال خراب ہے، کتنی ناشکری کے جملے ہیں۔ حیات طیبہ قرآن میں ہے، کتاب و سنت کے مطابق زندگی اپنا لیجئے، حیات طیبہ بن جائے گی، اور اس کے مقابل اس کی ضد ہے حیات خبیثہ سمجھ لیجئے یا زن کا سمجھ لیجئے۔ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے میرے قرآن سے منہ موڑ لیا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، پس بے شک اس کی زندگی تنگ ہوگی۔ کیا ہوگی؟ چاہے وہ کوٹھیوں کا مالک ہو، چاہے وہ اربوں خربوں کا مالک ہو، چاہے وہ بادشاہ بن جائے، لیکن رب کا قرآن کہتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی زندگی تنگ ہوگی۔ باہر کی دنیا جتنی حسین بنا لے، اندر کی دنیا دل والی اس کی ویران ہوگی، وہ دل تنگ ہوگا اس کا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت والے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اسے اٹھائیں گے اندھا کر کے۔ یہ تنگ زندگی ہے اور ایک حیات طیبہ ہے۔ اب ذرا دوسری مثال سمجھ لیجئے، ایک موحد کی مثال اور مشرک کی مثال، موحدہ کی مثال اور مشرکہ کی مثال سمجھ لیجئے۔ موحدہ کی مثال یہ میرے سامنے رب کا قرآن ہے، سورت کا نام سورت آل عمران ہے۔ فرمایا اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ میں نے کہا ذرا مقابل میں مثالیں جائیں گی، سنیے ذرا۔ فرمایا اذ قالت امرأۃ عمران، جب عمران کی بیوی نے کہا رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، عورتیں ایسی بھی ہوا کرتی تھی بچہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوا، رب سے معاہدے پہلے شروع ہو گئے، اور آج کل کیا فرق ہے ذرا سن لیجئے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ میرا شکوہ ہے، یہ حالات کا شکوہ ہے، بچہ پیدا ہوا بھی نہیں یا ہونے والا ہے یا ہو گیا، میاں بیوی کے مشورے شروع ہو گئے، کون سے سکول میں جائے گا، یہ کون سا بہتر ہوگا، مہنگا، پھر باپ کہے گا خیر ہے جو سب سے مہنگا ادھر ہی جائے گا، میں خون پسینے کی کمائی لگاؤں گا لیکن یہ کیا کر جائے، پڑھ جائے، آگے بڑھے۔ یہ سوچ تو ہے، اس کتاب کی سوچ پتہ ہے کب آتی ہے، اس کے لیے مشورہ نہیں، اس کے لیے پکڑ کے جا کے محلے دی کسی ماسی آگے بیٹھا سکے، یہ بھی بڑی بات ہے۔ اور کئی تو ایسے بھی ہیں اللہ کے بندے، بچے کو مسجد لے آتے مدرسے، استاد جی وہ قیدہ شہدہ اسی، قاری صاحب سے پوچھتے ہیں قاری صاحب قیدہ شہدہ اسی، قاری صاحب بھی کہتا ہے چلو الماری بھی دیکھنے ہیں، بچہ اس نے اپنا پڑھانا ہے، گھر سے لے کے آیا ہے اسی طرح کپڑوں میں اٹھا کے لے آئے اس کو، وہ بھی کہیں کونے کھانچے میں قاعدہ تلاش کرتے کرتے لا کے اس کو دے دیتا ہے، پھر
آپ کی بنیاد ایسے ہے، آپ کی نیت ایسے ہے، آپ کے دل میں اہمیت قرآن کی ایسی ہے، خاک وہ علم دین حاصل کرے گا۔ آئیے علم دین کیسے حاصل کیا جاتا ہے میں انشاءاللہ مثالیں پیش کروں گا۔ میری مائیں اور بہنیں جو سنتی ہیں انشاءاللہ ان کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ قالت امرأۃ عمران، حضرت عمران کی بیوی نے کہا رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، اے میرے ربا جو تو مجھے بیٹا دے گا، جو پیٹ میں اللہ وہ میں نے تیرے لیے منت مان لی ہے، محررا درا حال ہے کہ وہ آزاد کیا ہوا ہوگا، تیرے گھر کی خدمت کرے گا، تیرے دین کا خادم ہوگا، محررا اے من کل شیء ہر چیز سے آزاد ہوگا، دنیا کی کوئی خدمت اس سے نہیں لی جائے گی، وہ صرف تیرے دین کا خادم ہوگا۔ دنیا کی ساری چیزوں سے آپ کے دین کے لیے اس کو کیا ملے گی؟ آزادی، وقف ہوگا۔ یہ بھی تو ایک ماں تھی، ابھی اس کو معلوم بھی نہیں کہ پیدا ہونے والا کیا ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، لیکن رب کی بارگاہ میں التجا کرتی ہے اور کیا کہتی ہے؟ فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اے میرے پروردگار تو قبول کر لے میری طرف سے، فتقبل منی، اس لیے شرط قبولیت ہے، جب تو نے شرف قبولیت عطا کر دیا کام ہو جائے گا، باقی میرے اللہ انک انت السمیع العلیم، اے میرے ربا جو میں کہہ رہی ہوں تو سن رہا ہے، اور جو میری نیت ہے تو جان رہا ہے۔ سمیع سن رہا ہے اللہ تو جو میں کہہ رہی ہوں، اور میری نیت کیا ہے اللہ تو وہ جانتا ہے میرے اللہ۔ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا، جب بچہ جن لیا، قالت تو کہنے لگی انی وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ، اے میرے ربا میں نے تو بچی جن لی، یہ تو لڑکی ہے، اب یہ بلا مسجد کی کیا خدمت کرے گی؟ یہ کیسے بیت المقدس کی خادمہ بنے گی؟ انی وضعتها انثیٰ، اللہ واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے جنا ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔ مفسرین کی توجیحات کی طرف نہیں جاتا ہوں، ٹھیک ہے نا، وقت نہیں ہے۔ اور کہنے لگی وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَا، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، جس کی پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کی نظر مانی گئی، نام مریم رکھا ہے، اور میں اسے اللہ آپ کی پناہ میں دیتی ہوں، اس کی اولاد کو من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ اترا والو کتنی دور اندیش تھی یہ خاتون، اللہ جانے میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں، پیدا نہیں رب سے پہلے ہی بیٹا یا بیٹی قبول کروا رہی ہے، پیدا ہوتے ہی اسے بھی رب کی پناہ میں دے دیا، جو پہلے دن کی بچی ہے، اور آگے اس کی اولاد بھی رب کی پناہ میں دے رہی ہے، حالانکہ خود وہ پہلے دن کی بچی ہے، کہتی ہے میں اس کو بھی آپ کی پناہ میں دیتی ہوں، اور اس کی نسلوں پہ نظر ہوتی ہے۔ پھر جب ایسی نظر ہو تو پھر اسی عورت سے جب وہ بڑھتی ہے تو پھر اللہ پیدا کرتا ہے عیسیٰ روح اللہ کو، پھر وہ عورت قبول ہوتی ہے اور اتنا شرف پاتی ہے
کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کے بطن سے جنم دیتے ہیں۔ اللہ، یہ موحدہ کی سوچ ہے، اور مشرک اور مشرکہ کی حالت۔ یہ میرے سامنے رب کا قرآن ہے، سورت کا نام سورت اعراف ہے، آیت نمبر 186-87 ہے۔ اس میں نمبر اتنے نظر بھی مجھے نہیں آ رہے، اتنی چھوٹی لکھائی ہے۔ بہرحال 9واں پارہ ہے، سن لیجئے قرآن کیا کہتا ہے۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به۔ میاں بیوی دعائیں کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، شادی ہوتی ہے، بچے کی امید لگتی ہے، حمل ہلکا ہوتا ہے، ماں چلتی پھرتی ہے۔ جب ولادت کے دن قریب آتے ہیں، فلما اسقلت، ہاں بس ٹھیک ہے، جزاک اللہ، ہو گیا بس ٹھیک ہے، شکراً اکرمکم اللہ۔ آپ کی توجہ ہے، تھکے تو نہیں ہیں؟ جب بچے کی ولادت کا وقت قریب ہونے لگتا ہے، فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعْوَى اللَّهِ، ماں باپ دونوں دعائیں کرتے ہیں، دعوى اللَّهَ رَبَّهُمَا، میاں بیوی دونوں التجائیں کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لَإِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا، اے اللہ اگر تو نے ہمیں صحیح سالم بچہ دیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، تو ضرور بضرور ہم تیرے شکر گزار بنیں گے، تیرے شکر گزاروں میں سے ہوں گے۔ کتنے روتے ہیں، کتنی پتہ نہیں منتیں نظریں مانتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا، جب اللہ انہیں صحیح سالم بیٹا دے دیتے ہیں، جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ، تو میاں بیوی دونوں اللہ کے لیے شریک بنانے لگتے ہیں۔ یہ مشرک اور مشرکہ کی مثال سمجھ میں آ رہی نہیں؟ تو مانگ رہے ہیں اللہ سے، اللہ تیرے شکر گزار بنیں گے۔ جب ملتا ہے تو اللہ کے لیے شریک بناتے ہیں، اور کہتے ہیں بادشاہو یہ تو فلاں مزار سے ملا ہے، یہ تو فلاں جگہ ہم نے رات گزاری، یہ تو فلاں مزار کی مٹی کھائی ہے، یہ تو فلاں مزار کا تیل ملا تھا، فلاں بازار کا قبر کا ہم نے نمک کھایا تھا، یہ تو انہوں نے دیا، پیر بخش، پیر صاحب نے دیا ہے، غوث بخش فلاں نے دیے، نام بھی مشرکوں والے رکھ دیے۔ لیکن قرآن کا شکوہ تو دیکھیے، قرآن کیا کہتا ہے؟ فَتَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، اللہ بہت بلند و بالا ہے ان سے جن کو یہ اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ اترا کے رہنے والوں سچ بتاؤ بیٹے بیٹیاں، دینے والا کون ہے؟ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے 5 بنا دیتا ہے۔ یہ خزانے کس کے اختیار میں؟ وہ نہ دے تو نبی کی بیوی ہے، صدیقہ کائنات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تک اللہ کے پیغمبر حیات رہے
ان کی تمنا رہی جو لی آباد ہو، رب نے نہیں دیا، نہیں دیا۔ اور جب رب نہ دے تو 100 سال یا 120 سال تک حضرت زکریا علیہ السلام مانگتے مانگتے بھی آخر ایسی عمر تک پہنچ جاتے ہیں جو مایوسی کی ہوتی ہے۔ بال سفید ہو گئے، بدن لڑکھڑانے لگ گیا، ہڈیاں بھی کمزور ہو گئیں، لیکن تمنا پھر بھی جاگ اٹھی۔ حضرت مریم کے پاس بے موسمہ پھل دیکھے تو پکار اٹھے ہیں، میرے ربا تو اسے بے موسمہ پھل دے سکتا ہے تو مجھے بے موسمہ پھول بھی دے سکتا ہے، اللہ عطا کر دے۔ رب ہب لی من الصالحین، اللہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ عجیب انداز قرآن کا، رب نے دیر بھی نہیں کی، قبول کر دی، فرمایا دینے لگا ہوں میرا پیغمبر۔ میں دینے لگا ہوں تو اسی وقت کہنے لگے اللہ رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اللہ میری حالت تو یہ ہے اور بیوی بانج ہے، اب کیسے ہوگی؟ رب کا فرمان ہے قال کذالک، یہی تیرے رب کا کمال ہے، ایسے ہی رب دے گا، وہ نوازنے پہ آیا ہے، آج دینے لگا ہے۔ جب وہ دیتا ہے تو وہ سبب کا محتاج نہیں بلکہ اسباب تو رب کے حکم کے محتاج ہیں، اسباب میرے رب کے حکم کے محتاج ہیں۔ رب نے عطا کر دیا، یہ رب کے فیصلے ہیں، لیکن اکثر لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ قبروں پہ جا کے مانگ رہے ہیں اولاد۔ اللہ کے بندو، ابھی تک آپ کو یہ پتہ نہیں چلا، ابھی تک آپ کا یہ عقیدہ نہیں بنا کہ اولاد کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ کس بات کا ایمان کا دعوے دار ہوتا ہے انسان؟ سوچتا ہے کبھی کبھی اللہ کا در چھوڑنا ان کے لیے اتنا آسان ہو چکا ہے، ذرا سی تکلیف پہنچتی اللہ کا در چھوڑ دیا ہے، ذرا سی مصیبت آئی اللہ کے غیر کو پکارنا شروع کر دیا۔ ہمارے ایک دوست تھے، بڑے ہر وقت توحید توحید کرتے تھے، تو یہاں علاقے میں ان کی کوئی زمین تھی، وہ ہمارے علاقے میں رہتے، بھینسیں گم ہو گئیں، بھینسیں گم ہو گئیں تو در بدر پھر رہے ہیں، فلاں جگہ کسی نے کہا ناخن میں چور بتاتا ہے، تو اس کے پاس چلے گئے، وہ ناخن میں چور بتا رہا ہے۔ اللہ کے بندو، میں نے کہا یہ چور بتانے والا اتنا ماہر ہو گیا تو اس کو جا کے کسی اسلام آباد کے اعلیٰ شہر میں بٹھاؤ، پورے ملک کے چور پکڑتا رہے، اس کو اعلیٰ تنخواہ دینی چاہیے، حکومت وقت کو چاہیے کہ ایسے بندے کو لے جائے، کوئی اعلیٰ عہدے پر رکھے۔ توحید کا پتہ ہی تب چلتا ہے کہ جب بندہ مصیبت میں بھی گرفتار ہو، ساری کائنات اکٹھی ہو کے اسے بلائے کہ کسی غیر کا سہارا لے لے، اور وہ اس وقت بھی کہے کہ مجھے رب ہی کا سہارا چاہیے۔ کیا اللہ کے خلیل کے اوپر نظر نہیں ڈالتے ہو کہ جب وہ آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، جبرائیل سامنے کھڑا ہے، فرشتے سامنے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے اما الیک فلا حاجتا۔ جبریل پوچھتے ہیں نا الک حاجتن، کوئی حاجت ہے؟ فرمائے جبریل بندہ بھی اور حاجت نہ ہو کیسے ہو سکتا ہے؟ میں حاجت مند ہوں، لیکن میری حاجتیں تیرے سامنے نہیں، میری حاجتیں اس کے سامنے ہیں جو حاجت روا ہے۔ جب سارے اسباب اور واسطے و وسیلوں کو رد کر دیا تو پھر رب نے بھی بیچ میں واسطوں کو ہٹا دیے، فرمایا قلنا یا نارو کونی بردم و سلام۔
اللہ ہمیں اپنے اوپر حسن ظن حسن اعتقاد رکھنے والا بنائے۔ میرے دوستو، آئیے قرآن مقدس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیے اور اپنے گھروں میں اس کی صدا بلند کیجئے۔ میرا دل تھا لیکن میری صحت اور میرا سینہ میرا ساتھ نہیں دے رہا، بلکہ میری زبان بھی میرے دل کی ترجمانی نہیں کر رہی، تو بہرحال اپنی ہمت کے مطابق چند باتیں کہہ چکا ہوں۔ اللہ قبول و منظور فرمائے۔ جتنے لوگ آئے ہیں اللہ سب کی دنیا اور آخرت کی جائز حاجتیں پوری فرمائے۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم لک الحمد حتی ترضى ولک الحمد اذا رضیت ولک الحمد بعد الرضا یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام۔ مولا کریم ہماری حاضری قبول اور منظور فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ آئے ہیں اللہ سب کی حاجتوں کو پورا فرما، سب کے غموں کو خوشیوں میں بدل دے، تکلیفوں کو راحتوں میں بدل دے۔ اللہ ہم سب کو دین کے لیے، ایمان کے لیے صحت کاملہ نصیب فرما۔ یہ بھائی کا نام کیا ہے؟ ہاں، ہمارے میزبان ملک احسان اللہ صاحب، اللہ ان کے بچے کو عمر دراز نصیب فرمائے اور اللہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ ہماری بہت عزت کی ہے، بہت محبت سے پیش آئے، ان کے بھائی بھی بڑے، ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ ان کو بھی نرینہ نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ اللہ جتنے بھی بے اولاد ہیں اللہ سب کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ اللہ کسی کا محتاج ہمیں نہ فرمائے، اللہ ہمیں اپنے ہی در پہ جھکنے والا بنائے۔ در در کے جھکنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔